حضرت سیدنا زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے نا تو یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ڈیل کی تھی. کچھ کھجوروں کا کاروبار ہوا تھا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کھجوریں لینی تھی اس میں بھی 2-3 دن باقی تھے. یعنی کوئی ڈیل ہوئی تھی کہ اتنی کھجوریں نبی پاک نے دینی ہیں, ابھی 2-3 دن ٹائم باقی تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ, جس میں سیدنا عمر فاروق بھی ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہیں جا رہے تھے. راستے میں آن دا اسٹریٹ زید بن ثانہ نے انٹرسپٹ کیا. اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں تاخیر کرتے ہو, ٹال مٹول سے کام لیتے ہو, یہ تمہاری عادت ہے. حالانکہ ابھی اس ڈیل کی کمپلیشن میں ٹائم باقی ہے, مگر بدتمیزی ہے, جارحانہ پن ہے, اور آن دا روڈ سب کے سامنے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق وہ ساتھ موجود ہیں, ان کا جلال, ان کی نبی پاک سے محبت, آپ کھڑے ہو گئے اور بڑے غضبناک انداز سے اس کو گھورتے ہوئے فرمایا کہ اے دشمن خدا, تو خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے. اللہ کی قسم اگر نبی پاک کا لحاظ میرے سامنے نہ ہوتا ابھی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا. ظاہر نبی پاک کے ساتھ ایسی گستاخی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. اب ذرا دوبارہ میں ساتھ ساتھ ہمارے اپنے لائف اسٹائل کو بھی سامنے رکھ کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم کہیں جا رہے ہوں, ہمارے ساتھ ہمارے گارڈز ہوں, ہمارے دوست ہوں, ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے, اب جناب بندے کا ویسے ہی پارا چڑھ جاتا ہے کہ اب تو میرے گارڈز بھی ہیں, اس کو اڑا کے رکھ دیں گے. اب نبی پاک حضرت عمر سے کیا فرما رہے ہیں؟ پیارے آقا حضرت عمر سے فرماتے ہیں, اے عمر, یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دیتے اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے, معاملے کو سارٹ آؤٹ کرتے. مجھے کہتے حضور اس کی کھجوریں دے دیں, اس کو کہتے نرمی سے بات کرو. عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب اللہ اکبر. نبی پاک نے حضرت عمر کو کہا کہ جاؤ اس کو کھجوریں بھی دو جتنی اس کی نکلتی ہیں, تھوڑی زیادہ بھی دے دو. جتنی نکلتی ہیں اتنی تو ٹھیک ہے, ایکسٹرا کس بات کی؟ نبی پاک نے فرمایا ایکسٹرا اس لیے دینا جو تم نے گھور کے دیکھا تھا نا, اس کا دل ڈر گیا ہوگا, وہ خوف زدہ ہو گیا ہوگا, اس کی دل جوئی کے لیے تھوڑی کھجوریں زیادہ دے کر آؤ. اچھا, یہاں ایک اور بڑا لطیف سا باریک سا نقطہ ہے, اگر آپ پک کر سکیں. پیارے آقا خود بھی کھجوریں دے سکتے تھے, خود بھی اس کو مطمئن کر سکتے تھے, حضرت عمر کے ذریعے سب کیوں کروایا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ. اپنے صحابہ کی تربیت کا انداز دیکھیں. حضرت عمر کو جلال آیا تھا نا, وہ غصے میں آ گئے تھے, تو پیارے آقا نے فرمایا عمر تم جاؤ کھجوریں دو, ایکسٹرا بھی دے کر آنا, اور ایکسٹرا اس لیے دینا جو تم نے گھورا تھا اس کا دل دہل گیا ہوگا, اس کی دل جوئی ہو جائے گی. حضرت عمر گئے, کھجوریں دی اور ایکسٹرا بھی دی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے اے عمر, جو میری نکلتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے, ایکسٹرا کیوں لائے ہو؟ کہا میرے نبی نے بھجوایا ہے اور کہا کہ میں نے تمہیں گھورا تھا, تمہیں سخت نظروں سے دیکھا تھا, کچھ سخت جملے بھی کہے تھے, تمہاری دل جوئی کے لیے پیارے آقا علیہ السلام نے زیادہ کھجوریں بھجوائیں. اب بڑا کمال کا سینیریو دیکھیے گا. زید بن ثانہ کہتے ہیں عمر مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے کہا کون ہو تم؟ کہا میں زید بن ثانہ ہوں. کہا اچھا وہی تو نہیں جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ کہا میں وہی ہوں. کہا تم اتنے بڑے یہودیوں کے عالم ہو کہ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ اللہ کے رسول سے بات کیسے کرتے ہیں؟ اتنی شدت کے ساتھ تم نے بات کی. تو وہ کہتے ہیں میں اے عمر بدتمیزی کے لیے ایسی بات نہیں کی تھی, میں نے آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں, میں نے ایک ایک کر کے ساری نشانیاں ان کی چیک کر لی تھی. مجھے 2 نشانیاں چیک کرنی تھی, اور وہ نشانیاں یہ تھی کہ ان کی قوت برداشت, جو آخری نبی ہوں گے نا, ان کی قوت برداشت ان کے غضب پر غالب رہے گی. یعنی جب بھی ان کو جلال آئے گا برداشت اس سے زیادہ ہوگا, اور جس قدر ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اتنی ان کی نرمی بڑھتی چلی جائے گی. جتنا روڈ لہجہ اختیار کیا جائے گا ان کا حلم, ان کی بردباری اتنی ایکسیڈ ہوتی چلی جائے گی. اے عمر میں نے یہ دونوں نشانیاں چیک کر لی ہیں, میں نے جو سارا یہ معاملہ کیا تھا مجھے کچھ چیک کرنا تھا. عمر جان لو میں بڑا امیر آدمی ہوں, آج میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہوتا ہوں اور اپنی آدھی جائیداد اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں. آئے ہائے, یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق, یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کہ حضرت عمر کے ساتھ
نبی پاک نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کروایا، کھجوریں بھی زیادہ بھجوائیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو اسلام ساری دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس میں بہت بڑا کردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا ہے، نبی پاک کے درگزر کا ہے، اور پھر آپ کے صدقے جو صحابہ کرام ٹرینڈ ہوئے وہ ساری دنیا میں محبتیں پھیلاتے گئے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، دشمن سے بدلہ لے لیں، دشمنی باقی رہے گی۔ کسی دشمن کو کوئی مار بھی دے، اب اس کے بچے دشمن بن جاتے ہیں، نسلوں کی دشمنیاں چلتی ہیں۔ ایک بار معافی دے دیں، ایک بار اخلاق اچھے کر لیں، دشمن بھی آپ کا دوست بن جاتا ہے۔